سورہ مدثر کی آیت نمبر 31 کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، جو تمہارے رب کے لشکر ہیں انہیں تمہارے رب کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ چونکہ اسی آیت مبارکہ میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جہنم کے اوپر 19 داروغے مقرر ہیں، تو کیا صرف 19 داروغے ہی ہیں جو جہنم کے اوپر مقرر ہیں؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں اللہ کی مخلوق کے کتنے لشکر رہتے ہیں اس کی حقیقت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمان سے چرانے کی آواز آتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آسمان پہ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پہ تیل دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آسمان کی وسعت کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اتنا بڑا آسمان بھی فرشتوں کے لیے ناکافی ہے، اور پھر ایک آسمان تو نہیں ہے، باقی 7 آسمان بھی ہیں، اور اگر 7 آسمان ہیں تو باقی آسمانوں کی وسعت کیا انہی آسمان کی طرح ہے؟ اس کے بارے میں بھی ہم نہیں جانتے ہیں۔ اور اللہ پاک کے لیے کیا کمی ہے کہ اللہ پاک آسمان کو مزید وسعت دے دیں؟ تو دراصل میں حدیث مبارکہ کا بیان کرنے کا مطلب بھی یہی تھا کہ آسمان پہ فرشتوں کی تعداد کا بتانا کہ وہاں پہ اتنی کثرت ہے فرشتوں کی۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم آتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے نبی علیہ السلام کے روضہ مبارک پہ اترتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے، پھر ان 70,000 فرشتوں کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آتی ہے۔ لہٰذا یہ انسانی سوچ سے بالاتر کی بات ہے کہ آسمان پہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، یہ اللہ پاک نے کون سی مخلوق کس کس تعداد میں بنائی ہوئی ہے۔ اللہ کے لشکروں کو، اللہ کی کائنات کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ پھر آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، اور یہ جو ساری بات ہے یہ تو انسانوں کے لیے محض ایک یاد دہانی ہے یا ایک نصیحت کرنے والی بات ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو ہیا کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری بات جو ہے اس سے کیا مراد ہے، تو اس کے بارے میں مفسرین کرام جو ہیں وہ 3 قول بیان فرماتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ہیا سے مراد یہ جو تعداد بیان کی گئی یہاں پہ کہ جہنم کے 19 داروغے ہیں، تو دراصل میں یہ تعداد کا بتانا جو ہے یہ انسان کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت چھپی ہوئی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ پیچھے جس جہنم کا ذکر کیا گیا تھا سقر، دراصل میں یہ سقر جو ہے یہ انسان کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ اور تیسرا قول مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آیات قرآنی ہیں کہ قرآن کے آیات جو ہیں وہ انسان کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ تو اگر ہیا سے جو ہے وہ پہلا والا معنی مراد لیا جائے کہ جہنم کے 19 داروغے جو ہیں یہ بہت بڑی نصیحت ہیں، تو پھر آنے والی آیات کا ترجمہ اس طرح سے بنتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کلا ہرگز نہیں، والقمر میں قسم کھاتا ہوں چاند کی، واللیل اذا ادبر اور میں قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ پیٹ پھیر لیتی ہے، والصبح اذا اسفر اور میں قسم کھاتا ہوں صبح کی جب وہ اجالا کرتی ہے، انہا لإحدی الکبر کہ بے شک یہ تعداد کا بتانا یا جہنم کے اوپر 19 داروغوں کا ہونا یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے، نذیر للبشر، اور اس میں انسانوں کے لیے بہت بڑی انذار والی بات ہے، یعنی کہ خبردار کرنے والی بات ہے۔ اور اگر ہیا سے مراد جو ہے وہ سقر یعنی کہ جہنم مراد لی جائے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ چاند کی، رات کی اور صبح کی قسم کھا کے یہ بیان فرما رہے ہیں ان لإحدی الکبر کہ بے شک یہ جہنم ہے یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، نذیر للبشر، اور یہ جو جہنم کی باتیں سنائی جاتی ہیں اس میں انسانوں کے لیے بہت خبردار کرنے والی باتیں ہیں۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن میں جہنم کو بھی سنایا ہے، اور اس کی مختلف کیفیات کو بھی بتایا ہے، اور اس کے مختلف طبقات کو بھی بتایا ہے، اور اتنی طوالت کے ساتھ یا تفصیل کے ساتھ جہنم کو سنانا جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ دراصل میں اس کے اندر بھی ایک نصیحت ہے۔ چونکہ یہ بات پہلے کافی مرتبہ تفسیر میں بیان ہو چکی ہے کہ یا تو انسان خوف سے کوئی کام کرتا ہے یا پھر شوق سے کوئی کام کرتا ہے، اور ہر انسان کے مزاج پہ کوئی نہ کوئی چیز غالب ہوتی ہے، لہٰذا یہ دونوں چیزیں انسانی شخصیت کے لیے بہت ضروری ہیں، کسی چیز کا خوف بھی ہونا اور کسی چیز کا شوق بھی ہونا۔ لہٰذا جنت کا شوق بھی قرآن پاک میں دلایا جاتا ہے، اور جہنم کا خوف بھی جو ہے وہ قرآن پاک میں دلایا جاتا ہے۔ اب دیکھتے جو جہنم یہاں پہ سنائی گئی ہے سقر، یہ کوئی عام جہنم نہیں ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں چونکہ ان آیات کا تعلق جو ہے وہ آخرت کے ساتھ ہوتا ہے، یقینی بات کوئی نہیں کہی جا سکتی ہے، لیکن جتنا قرآن اور حدیث کے مطالعے سے بات ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے مختلف جو ہے درجات رکھے ہوئے ہیں، ہر ایک ایمان والا ایک طرح کا نہیں ہوتا۔ جیسے جو نبی علیہ السلام کے دور کے ایمان والے صحابہ کرام ہیں ان کا مقام جو ہے وہ بعد میں آنے والے ایمان والوں سے کہیں زیادہ اعلیٰ ہے، اور ایون صحابہ کرام میں بھی جو بدری صحابہ تھے ان کا مقام بہت زیادہ ہے، ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کا مقام بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پہ مکی صحابہ کا ایمان، جو مشکلات انہوں نے برداشت کیں ان کو تو سابقون سورہ واقعہ میں کہا گیا ہے کہ یہ سب سے اول درجے کے ایمان والے ہیں۔
اس لیے ہمیں جو ہے آسمانوں پہ مختلف جو ہے وہ درجات نظر آتے ہیں کہ ہر ایمان والے کو اس کے ایمان کے مطابق جو ہے وہاں پہ درجہ ملے گا۔ اسی طریقے سے مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہر طرح کا کافر جو ہوتا ہے وہ بھی برابر نہیں ہوتا۔ سب سے بدترین کافر وہ ہے جسے نبی علیہ السلام کو براہ راست دیکھا، براہ راست قرآن سنا، اور آپ علیہ السلام 13 سال ان کے سامنے رہے، یا مدینہ شریف میں 10 سال ان کے سامنے رہے، اور ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو نہیں مانا۔ وہ بدترین کافر ہیں کہ انہوں نے ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ کے پھر ٹھکرا دی۔ اسی طریقے سے کفر میں بھی انسان جو نافرمانیاں کرتا ہے اس کے بھی لیولز ہوتے ہیں، تو ہمیں حدیث پاک میں جہنم کے بھی طبقات نظر آتے ہیں کہ 7 طبقات ہیں، اور پھر کس طبقے میں کون سا جو ہے وہ کافر رکھا جائے گا۔ تو گویا کہ جہنم کو مختلف طبقات میں بیان کرنا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ کافر کے بھی سب ایک جیسے لیول نہیں ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بیان کرنا کہ سقر جو ہے وہ جہنم کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ اب مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ سب جو جہنم میں سنائی جاتی ہیں یہ اس بڑی جہنم کے اندر ہیں یا پھر جہنم علیحدہ سے ایک حصہ ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ مگر جو بھی قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، اس بیان کرنے میں، جہنم کے سنانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نصیحت ہے انسان کے لیے۔